ہم جی اس وقت عرفات میں پہنچ چکے ہیں اور عرفات پہنچنا ہی حج ہوتا ہے۔ عرفات ایک میدان ہے، اسے قیامت کا جو دن ہے اس سے مشابہت دی گئی ہے، اور مینا مزدلفہ کے بعد ایک میدان ہوتا ہے جسے عرفات کہتے ہیں۔ یہاں پر جبل رحمت بھی یہیں پہ ہے، مسجد نمرہ بھی یہیں پہ ہے، اور حضرت آدم جو تھے وہ بھی یہیں پہ اترے تھے، اور وسلم نے بھی یہیں پہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ بھی یہیں پہ دیا تھا۔ اسے عرفات کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا ماحول الگ دکھ رہا ہوگا مینا کی نسبت۔ مینا تھوڑا زیادہ لگژری تھا کیونکہ وہاں زیادہ دیر رکنا ہوتا ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں ہوتا۔ یہاں تھوڑا ارینجمنٹس بھی اسی طرح سے نائٹ والے کیے جاتی ہیں۔ ابھی شام کے وقت ہم یہاں خطبہ ہوگا، دوپہر کے ٹائم اور شام کے ٹائم ہم جائیں گے مزدلفہ، وہاں پہ قیام کریں گے رات کو۔ اچھا، یہ جو عرفات کے اندر نماز ظہر اور عصر قصر یعنی 2 رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، ظہر اور عصر کٹھی پڑھی جاتی ہے عرفات میں۔ اچھا، تو واپس آتے ہیں ٹاپک پر۔ تو جو ہے نا، یہ وسلم کی جو مطلب زندگی کا آخری حج تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آخری سال تھا 10 ہجری میں یہ ادا کیا تھا۔ آپ کو اس حج کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ اس حج کا جو مقصد تھا وہ امت کو ایک آخری نصیحت یعنی ایڈوائز اور ایک میسج دینا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا جو سفر تھا 25 ذوالقعدہ کو شروع کیا، اور 4 ذی الحج کو مکہ یعنی وہ پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ بھی تھے، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ 9 ذی الحج کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، یہ جو جس جگہ پہ ابھی ہیں ہم، ابھی تو کچھ زیادہ بڑا ہو چکا ہے وقت کے حساب سے، لوگوں کی نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، جو اپنا مشہور ان کا یعنی جو سب سے مشہور خطبہ ہے وہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمان جو تھے ان کو انصاف، برابری اور بھائی چارے کا جو ہے نا پیغام دیا۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ لوگوں سنو، شاید اس کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو۔ آج کے بعد کوئی ربا، یعنی یہاں پہ وہ سود کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، کوئی سود کا کاروبار لین دین نہیں ہوگا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو تھے حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں۔ کسی عرب کو کسی اجمی کے اوپر اور کسی اجمی کو کسی عرب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اب تقویٰ ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں۔ آپ کچھ بھی قدم اٹھا رہے ہوں اس ڈر سے نہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں جہنم ملے گی یا سزا ہوگی یا دوزخ میں جاؤں گا، اس ڈر سے ہٹ کے تقویٰ ہوتا ہے کہ یعنی محبت ایک ایکسٹریم لیول ایک ہوتا ہے جب آپ تقویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو وہ ہے تقویٰ۔ سوائے تقوی کے باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ اوپیریئر نہیں ہوگا۔ کسی بلیک کو کسی وائٹ پر، یعنی کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اور فضیلت کا معیار صرف وہی ہے تقوی، یعنی آپ نے اور بھی بہت سی اہم باتیں بیان کی جو انسانی حقوق اور انصاف پر مبنی تھی۔ اس حج کے دوران کچھ اہم واقعات بھی ہوئے۔ آپ نے مینا میں رمی الجمرات، یعنی ہم شیطان کو کہتے ہیں پتھر مارنا، لیکن جو عربز ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرب سے، وہ شیطان نہیں کہتے، اور لفظ بھی بدل جاتے ہیں لیکن وہ شیطان نہیں کہتے۔ وہ رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا، رمی کہتے ہیں، اور شیطان کو کہتے ہیں جمرات کا عمل بھی ادا کیا، جو آج بھی حج کا امپورٹنٹ حصہ ہے اور حصہ ہے۔ یہ عمل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واقعات کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا قربانی دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی۔ عمرہ ہو یا حج، یہ تو بہت اہم عبادات میں ہے۔ حج تو خیر فرض ہے، تو یہ دونوں جو عبادات ہیں یہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور ان کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جو صفا مروہ ہے، صفا مروہ
بھی آپ جو آتے ہیں جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں، حضرت حاجرہ نے پانی پینے کے لیے جو ہے نا یہ چکر لگائے تھے، اور شیطان کو کنکر مارنا، قربانی دینا، یہ ساری چیزیں انہی کی یاد میں ہو رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی، یہ سیکریفائس اتنی پسند آیا کہ رہتی دنیا تک یہ اتنی جوش و خروش سے منایا جائے گا اور بڑھتا رہے گا. تو یہ ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے کہ جب انہوں نے، اور یہ جو شیطان کو پتھر مارنے کا عمل ہے کہ یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کو پتھر مار کر اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو بھی مطلب بھگایا تھا، اور کس طرح سے بھگایا تھا. تو حجۃ الوداع کے دوران نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کو اپنا آخری پیغام دیا، جو آج بھی انسانیت کے لیے مطلب ایک گائیڈنس ہے، ایک ماڈل ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ آخری پل اس حج میں گزارنے اور اپنی امت کو انصاف، محنت اور ایمانداری کا پیغام دیا. اس خطبہ حجۃ الوداع کے چند مہینوں بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ نے جب کہا کہ یہ 3 مکمل ہو گیا، وہ اسی خطبے میں کہا تھا. اور جو حضرت ابو بکر تھے تو وہ رونے لگ گئے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کام کے لیے پیارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا اب وہ کام مکمل ہو گیا ہے، تو شاید اب یہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں یا چلے جائیں. یہ آخری حج اسلامی تاریخ کا ایک اہم موقع ہے جو ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا. تو یہ کچھ مختصر سا ہمارا احوال تھا عرفات کے بارے میں. اور عرفات کا دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے سال میں ایسا کوئی دن یا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جتنی زیادہ بخشش اور مغفرت اور آگ سے بخشش اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کرتے ہیں. اور خاص ان لوگوں کی عبادات، دعائیں سنی جاتی ہیں جو اس میدان عرفات میں ہوتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تب تک وہ اس دنیا میں لگاتار آتے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ اس دنیا میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. وہ دن ہے عرفات کا، یعنی آج کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے بنائے ہیں آج تک، ان سب فرشتوں کو لے کے عرش تو اوپر ہے نا، آسمان پہلے پہ آ جاتے ہیں. یعنی اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو اس دنیا میں آ جاتے ہیں. اس دنیا میں آ کر اپنے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، گواہ رہنا. اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے اس میدان میں آئے ہیں میری عبادت کرنے کے لیے، اور سارے پروسیس کا. اور کھلی معافی کا اعلان ہوتا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، مغفرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ میدان عرفات میں ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ مختصر سا احوال ہے میدان عرفات کا. اور یہاں پہ خطبہ ہوگا، اور آج کے دن پھر اس کے بعد ہم واپس جائیں گے، رات مزدلفہ میں گزاریں گے. تو جو آدمی مینا میں نہیں آ سکا، کہیں پہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اگر وہ ایٹ لیسٹ اس میدان میں، اس گراؤنڈ میں آ جاتا ہے عرفات میں، اس کا حج ہو گیا. تو یہ ہے مختصر سا احوال اس جگہ کا. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو.